الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم و فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے اور اس سے پہلے شریعت مطہرہ کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا اللہ نے موقع نصیب فرمایا. دعا کرے کہ ہمارے اس بن بیٹھنے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. حضرات، بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے. اس کے بعد جو ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے ہیں. درمیان میں کسی دوسرے کا واسطہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے، ان کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اطلاع کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی. اللہ کا کلمہ اور اللہ کا روح آ رہا ہے، اللہ کا کلمہ آ رہا ہے، اس کے ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے تو ان کا بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، آنے کی اطلاع دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا
नाम होगा अहमद। अहमद सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। जो बात चल रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने बगैर बाप के पैदा फरमाया। हजरत मरियम एक मर्तबा एक जगह पर थी, अकेली थी, तो फरिश्ता हजरत जिब्राइल सलाम एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आया। तो फौरन हजरत मरियम ने कहा, इन्नी आऊज़ु बिका मिनर रहमान, इन्नी आऊज़ु बिका मिन कुन्त इन कुन्त तक़िया। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं अगर तो अल्लाह से डरने वाला है। अजनबी मर्द को देखा, हया उनके अंदर थी, हया उनके अंदर थी, शर्म उनके अंदर थी। फौरन अल्लाह का खौफ आ गया कि अजनबी वक्त में अजनबी कोई दरमियान में आदमी ने दूसरा अजनबी आदमी आ गया है, ये गलत चीज है, इसलिए अल्लाह की पनाह उन्होंने चाहिए। अपने आप को दिखाना मकसूद नहीं था, अल्लाह को दिखाना मकसूद नहीं था। आजकल औरतें बंठन के और मर्दों को दिखाना चाहती ही, घर में रही तो कोई संवरना नहीं, कोई बात नहीं, बाजार जाना, घूमने जाना, अब बंठन के जाती है। क्या मकसद है बंठन के जाने का? अरे तुम्हारा सवरना, जीनत इख्तियार करना तुम्हारा हक है, लेकिन ये दिखाना अपने शोहर के लिए है, तो अपने शोहर को दिखाओ, औरों को नहीं। अपने आप को जो दिखाना है, शोहर को दिखाना, बंठन के जो दिखाना है वो शोहर के लिए दिखाना है, औरों के लिए दिखाना नहीं है। हजरत मरियम पाकीज़ा औरत अजनबी मर्द को देखकर अल्लाह की पनाह चाही और कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं कि अजनबी मर्द तू तन्हाई में आ गया है, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, तू भी अल्लाह की पनाह चाह। अगर तू अल्लाह से डर रखने वाला है तो अल्लाह की पनाह चाह। तो ये बताना मकसूद था। फरिश्ते ने कहा, अहबला की गुलामन ज़किया, डरो नहीं, मैं तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया हूं, बशारत देने के लिए आया हूं, एक बच्चे की बशारत देने के लिए आया हूं। वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, कुरान मजीद में बताया गया हजरत मरियम की अदा अल्लाह को पसंद आई। फरमाया, बच्चा मुझे कैसे होगा, मेरा निकाह भी नहीं हुआ है और मैं गलत औरत भी नहीं हूं। वलम अकु बगिया, कैसे हो सकता है? फरिश्ते ने कहा, कज़ालिक, ऐसे ही होने वाला है। वलम अकु बगिया क़ाल कज़ालिक, फरमाया गया ऐसा ही होने वाला है। ये अल्लाह के तरफ से क्या है? अल्लाह के तरफ से फैसला है। फिर फरिश्ते ने आस्तीन पर, उलमा ने फरमाया, आस्तीन के अंदर फूंक मारा, छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया। बदतरीन आदमी वो है, बदतरीन आदमी वो है जो अजनबी औरत को अजनबी मर्द छिए, बदतरीन मर्द है वो। ईद बारात में मुसाफा होता है, मसला जब आ रहा तो मसला खोल के बता दे रहा। ईद बारात में भौनी क्या करता? सालियों से भी मुसाफा करता, साली, लेकिन हाथ दबाता भी, खुश होता। हराम है तेरे लिए।
साली का हाथ छीना हराम हराम। उलमा ने बताया जिस तरह शर्मगाह जिना करती है इसी तरह आंख भी जिना करती है, पैर भी जिना करते हैं, दिल और दिमाग भी जिना करते हैं, हाथ भी जिना मुब्तला होता है। हाथ कब जिना मुब्तला होता है? जबकि ये अजनबी औरत को छुए, अजनबी औरत अजनबी मर्द को छुए तो हाथ का जिना का गुनाह लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? हराम है तेरे लिए। चचाजाद बहन, खालाजाद बहन, खलेरी बहन, मौलेरी बहन, फुपेरी बहन बालिगा है, बड़ी है, ये भी बालिग है। अब इनका हाथ से मुसाफा करना हराम है, हराम हराम। हाँ, बच्ची छोटी है कोई बात नहीं, उसके सर पर हाथ रखो, छोटी बच्ची है, नाबालिग है, कोई बात नहीं। जब बालिग हो गई तो शरीयत के अहकामात नाफिज हो चुके हैं। अब अल्लाह के तरफ से अहकामात इस पर हो चुके हैं। भले ही तुम्हारे नजदीक, तुम्हारी आंख के नजदीक वो छोटी मालूम होती हो, लेकिन शरीयत की नजर में बताया गया अब ये बालिगा हो चुकी है, अब इसके ऊपर अहकामात जारी हो चुके हैं, इसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, बाकी के मसाइल इसके ऊपर फर्ज हो चुके हैं, रोजे के मसाइल इस पर फर्ज हो चुके हैं, कुरान के अहकामात अब इसके ऊपर फर्ज हो चुके हैं। इधर फरिश्ता था लेकिन फिर भी छुआ नहीं। फरिश्ता जिना नहीं कर सकता, याद रखो। फरिश्ते के अंदर चाहकर भी गुनाह करने की सलाहियत नहीं है। कल हुआ फरिश्ता चाहकर भी गुनाह करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता? गुनाह नहीं कर सकता, उसके अंदर वो सलाहियत है ही नहीं। मिसाल देता हूं, एक मिसाल समझने के लिए मिसाल देता हूं। मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, अगर एक बकरी को लेकर आए, इंसान के सामने बिठा दे, उसे तालीम दी जाए, उसे सिखाया जाए, उसे मालिश किया जाए, दवा दारू का इंतजाम किया जाए, गले में जो है विक्स लगाओ, पता नहीं क्या क्या अच्छी आवाज होने के लिए लगाओ, 6 महीने मेहनत करो, 1 साल मेहनत करो, क्या उसके बाद तुम्हारी मेहनत का नतीजा ये आएगा कि वो बकरी बात करे? मुंडी यूं तो हलो, क्या तो भी बकरी बात करेगी इंसान से, तुम्हारी बात समझेगी, तुम्हारी बात का जवाब देगी कि भाई कर सकते कि खाना ठीक है वहां का, तो जवाब देते हैं। चलो 6 महीने 1 साल मेहनत करो, अरे 2 साल मेहनत करो, उसके लिए कोशिश करो, हो सकता क्या वो अपनी ही जबान बोलेगी, वो इंसानी जबान नहीं बोल सकती। क्यों? इसलिए कि पैदा करने वाले खालिक ने उसके अंदर वो सलाहियत नहीं रखा है। लाख कोशिश कर लो तो वो इंसानी बातचीत नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि वो चीज अल्लाह ने उसको नहीं दिया है। इसी तरह अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर गुनाह करने की सलाहियत को रखे हैं। अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर नेक काम करने की भी सलाहियत अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर रखा है। फरिश्ते के अंदर अल्लाह पाक ने नेक काम करने की तो सलाहियत को रखा है, नेकी कर सकता है, अल्लाह की हम्द व सना तो बयान कर सकता है, अल्लाह की तारीफ कर सकता है, अल्लाह का जिक्र कर सकता है, लेकिन वो फरिश्ता नाफरमानी अल्लाह की बिल्कुल नहीं कर सकता। वो सलाहियत नहीं रखा है अल्लाह पाक ने, फरिश्ते अंदर नहीं रखा। फरिश्ते के अंदर अल्लाह पाक ने वो चीज नहीं रखी है। बहरहाल इंसानी शक्ल में आए थे तो हजरत मरियम डर गई और अल्लाह का वास्ता देने लगी, मिर रहमीन के इन कुंत तकिया, मैं अल्लाह की रहमान की पनाह चाहती हूं अगर तू डरने वाला है। फरिश्ते ने कहा कोई बात नहीं है, मेरे से ना डरो, लेकिन मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं बच्चा होने की। फिर परेशान हो गई, ये कैसे हो सकता है? फरमा ऐसा ही होने वाला है, तेरे पैदा होने से पहले अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख रखा है। बहरहाल हो गया, फौरन हामिला हो गई। अब गई थी गांव से बाहर, शहर से बाहर, शहर के तो जमाने में छोटा ही था, जरूरत पे गई थी, लेकिन गए भाई एक बच्चा होने के लिए
6-7 مہینے میں بتا دے رہا ہوں کچھ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے نا؟ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں 8-9 مہینے ظاہر ہو جاتی ہیں. لیکن یہ کوئی علامت بھی نہیں تھی. علامت نہیں گئے. اللہ پاک نے اسے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا. اللہ پاک کو جو ہے فوراً بتا دے تو اب حاملہ ہو گئی. اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ جیسے ہی بچہ ہو گیا تو حضرت مریم رونے لگی، فرمانے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے جو قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، حضرت مریم یہ علیہ السلام کی بات سورۃ مریم میں اللہ پاک نے فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش کہ اس سے پہلے میں مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ ایسے الزامات میرے اوپر آنے والے ہیں. پھر فرشتہ ظاہر ہوا، فرمانے لگا، فرشتہ کہنے لگا کہ غم نہ کر. اس بچے کو اپنے سینے سے لگا اور درخت کھجور کا درخت تھا، خشک درخت تھا، فرمایا اس کو ہلا. جیسے ہلا گیا خشک درخت سے کھجور کے دانے گرنے لگے. یہ بتانا مقصد تھا جس کھجور کا درخت کو اوپر سے کاٹ دیا جاتا ہے خشک ہو جاتا ہے، اب اس میں پھل نہیں آتے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو اس درخت سے پھل نکال رہی. اسی طرح یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بغیر باپ کے تیرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اللہ پاک نے تجھے اولاد مرحمت فرمایا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. علماء نے بتایا دیکھو ایک بات یہ ہے، زمین میں کئی قسم کی مخلوق، اس میں 3 قسم کی ایسی مخلوق ہے. مخلوق جو بھی جانور ہے، کچھ مخلوق زمین سے خود بخود پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کی نسل بڑھنے کے لیے مذکر مؤنث کے لیے ضرورت نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں، جیسے جراثیم ہے، جراثیم خود بخود پیدا ہوں گے. جراثیم جو ہے مثال کے طور پر آپ جب برتن کو دھونا 3-4 دن تک رکھ دو، خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ جراثیم پیدا ہوں گے. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک آدمی 2 جراثیم کو ڈالا ان دونوں کی وجہ سے نسل بڑھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود بخود پیدا ہوں گی. زمین میں کیڑے مکوڑے ہیں وہ خود بخود پیدا ہوں گے، زمین سے خود بخود پیدا ہوتے ہیں. اللہ پاک بغیر ان کے بھی مذکر مؤنث کے پیدا فرما رہے ہیں. کچھ مخلوق ایسی ہے زمین سے تو پیدا ہوں گے، ان کی نسل جو ہے توالد تناسل سے یعنی مذکر مؤنث سے چل. جیسے مچھلی خود بخود پانی میں پیدا ہوتی ہے، پھر نر مادہ کے ملاپ سے پھر اولاد چلتی ہے. کچھ مخلوق ایسی ہے، بیل ہے، انسان ہے، بھینس ہے، یہ تو زمین سے خود بخود پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ان کے مذکر مؤنث سے کیا ہوتی ہے؟ اولاد کچھ چلتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. علماء نے بتایا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بغیر باپ کے پیدا فرمایا. آگے جو نبی آنے والے ہیں اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ایک نبی کو بھیجا، دوسری جگہ دوسرے نبی کو بھیجا. اس نبی کی تعلیمات الگ تھی، دوسرے نبی کی تعلیمات الگ تھی. توحید پر سب برابر تھے، لیکن رسالت میں کچھ احکامات میں الگ الگ تھے. اس لیے بتایا گیا دونوں کی تعلیمات الگ ہوا کرتی تھی. لیکن جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے والے ہیں تو تمام انبیاء کی تعلیمات کو ایک جا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جا کرنا اللہ کا مقصود تھا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. یہ کرشمہ دکھانا تھا کہ دیکھ خدا کی قدرت کیسی ہے. اب یہاں پر عیسائیوں کو کیا ہوا؟ غلط فہمی ہو گئی. ایک مرتبہ واقعہ یہ ہے، انگریز کا جب اس ملک میں تسلط ہوا، اس ملک میں جب انگریز قابض ہوا، ان بددینوں کی، ان فرنگیوں کی تمنا یہ تھی کہ یہ ملک میں رہنے والے سارے کے سارے کیا ہو جائیں؟ انگریز ہو جائیں، عیسائی ہو جائیں. ان کی یہ تمنا، ان کی خواہش تھی. جیسا کہ آج کل کے لوگوں میں بھی خواہش ہے
کہ مسلمان نہ رہے بلکہ کافر ہو جائے. ان کی تمنا یہ ہے، اس لیے وہ ہر طرح کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، صاف سیدھے کھلی بات بھی بول رہے ہیں. اسی طرح انگریزوں کی تمنا یہ تھی کہ یہاں پر رہنے والے مسلمان یہ بھی عیسائی ہو جائے، کافر بھی عیسائی ہو جائے، یہ ملک عیسائی ملک ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے کوششیں بھی کر رہی تھی. کوشش یہ تھی جب جمعہ کی نماز پڑھ کر مسلمان مسجدوں سے باہر آتے تو پولیس کے ساتھ عیسائیوں کا پادری آتا تھا اور پولیس مسلیوں کو، نمازیوں کو زبردستی بیٹھو. اب ظاہر سی بات پولیس بیٹھے تو کیا کرتی، بیٹھنا پڑتا. زبردستی نمازیوں کو بٹھایا جاتا تھا اور کہا ان پادری کی بات سن کر جاؤ. ڈرامائی انداز میں تقریر کرتا. ایک آدمی کو اٹھا کھڑا کرتا، کھڑے ہو جائے، کیا نام تمہارا؟ فلاں نام. تمہارے باپ کا نام کیا؟ فلاں. بیٹھ جاؤ. دوسرے کو اٹھاتا، کیا نام؟ فلاں نام. تمہارا باپ کا نام کیا؟ فلاں نام. بیٹھ. اسی طرح تقریباً 25 آدمیوں کو کیا کیا، اٹھایا اور نام پوچھا، باپ کا نام پوچھ کر بٹھا دیا. اس کے بعد تقریر شروع کیا. مسلمانوں، تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے. میں نے تقریباً 25 لوگوں کو کھڑا کیا، کوئی بھی بغیر باپ کے نہیں ہے، کوئی بھی بغیر باپ کے نہیں ہے. ہر ایک کا باپ موجود ہے. بغیر باپ کے جو ہوتا ہے تو وہ اچھی نسل کا نہیں ہوا کرتا ہے. تو تمہاری عقل میں پردہ پڑ گیا ہے. ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی. ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہو اور دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ نہیں ہے. تم میں سے اگر کوئی بغیر باپ کے ہو تو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہو، لیکن ادھر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہو، نیک آدمی بھی مانتے ہو، بزرگ بھی مانتے ہو، اللہ کا کلمہ کہتے ہو، فلاں فلاں کہتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم یہ بھی کہتے ہو کہ بغیر باپ کے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیک آدمی نبی، اس کے اوپر اتنا بڑا الزام تم ڈال رہے ہو بغیر باپ کے ہے. دوسرے کسی آدمی پر اگر یہ کہا جائے یہ بغیر باپ کے ہے تو اس کو حرامی نسل تم کہتے ہو، لیکن ایک نبی کے بارے میں تمہارے گمان ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب اگلی نماز میں جب آتے ہو تو اپنی مولویوں سے پوچھ کر آؤ. اس سے پوچھو، اپنے مولویوں سے پوچھ کر آؤ. ایک دیہاتی آدمی تھا، ایک لحظہ بھائی، ایک لحظہ ہمیں اپنے مولویوں سے پوچھ کر بعد میں آئیں گے، لیکن میرا ایک کھڑے کا آدمی تھا، سیدھا سادہ. اس نے پوچھا، سوال کیا، پادری صاحب اللہ کے کتنے بیٹے؟ ایک ہی بیٹا ہے. کتنے بیٹے؟ ایک ہی بیٹا. کون؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے. تو اس دیہاتی نے کہنے لگا، اللہ کائنات کو بنا کر کتنے سال ہو گئے؟ اتنے سال سے اللہ کا ایک ہی بیٹا ہے. میری عمر 70-80 سال ہے. اس عمر میں میرے 10 بیٹے ہو چکے ہیں، تو تیرے خدا سے بڑھ کر تو میری طاقت ہو گئی ہے. میرے تو 10 بچے ہیں اور تیرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ ایک ہی بیٹا پیدا ہوا ہے. اگلی نماز میں تو جواب لے کر آ کہ میں طاقتور میں زیادہ ہوں یا تیرا خدا زیادہ طاقتور ہے کہ اس کے ایک ہی بیٹا ہے اور میرے تو 10 بیٹے ہیں. اس کا جواب اگلی نماز میں تو لے کر آ. اگلی نماز میں لاتا کیا؟ وہ آیا بھی نہیں. وہ کیا ہوا؟ آیا بھی نہیں. اس کا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. تو اس مضمون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا قرآن مجید میں، آسانی کے ساتھ بتا دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے والا خدا کا بیٹا تم تسلیم کرتے ہو تو ادھر دیکھو لوگوں، آدم علیہ السلام کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اگر عیسیٰ بغیر باپ کے خدا ہے تو تم یہ بھی کہنا چاہیے آدم بھی خدا ہے، اس لیے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا. ادھر آدم
کو تم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اسی طرح عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ ابن مریم، وہ مریم کا بیٹا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک نے صاف بتا دیا، لم یلد ولم یولد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ سبحان ہے، پاکیزہ ہے، اللہ پاک بیوی سے پاک، اللہ پاک ماں باپ کے رشتے سے پاک، اللہ پاک اولاد کے رشتے سے پاک۔ اللہ پاک کے لیے ایک چیز لائق نہیں ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ پاک اس چیز سے پاکیزہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا تم نے یہ کہا اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ کہا کہ تم میرے بیٹے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں گے، کانپ جائیں گے، ڈر کر تھرانے لگیں گے، کہیں گے اللہ تیرے شان کے مناسب جو بات نہیں ہے میں کیسے بات کہہ سکتا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ پاک کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں چھوٹی سی آیت میں صاف سیدھی بات بتا دیا، یہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کا کوئی پارٹ ہو سکتا ہے، نہ اللہ کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم بیکار کی چیزیں ہیں، اسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کو اپنی قدرت دکھانا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، اور مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ احمد کا نام، احمد کا مطلب یہ ہے، یہ وصفی نام ہے، احمد کا مطلب یہ ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اکبر، سب سے بڑا، یہ وصفی نام ہوا کرتا ہے۔ وصفی نام مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی عبد الرحمن ہے، وہ حافظ ہے تو حافظ عبد الرحمن، مفتی ہے تو مفتی عبد الرحمن، حاجی ہے تو حاجی عبد الرحمن لگا دیتے، نمازی کو تو نمازی ہے تو نمازی عبد الرحمن تو لگاتے نہیں، وہ تو بات الگ ہے۔ اچھا، حاجی لگانے کی وجہ کیا تھی وہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا اس کی وجہ سنو، حاجی جو پہلے زمانے مشہور ہوا کرتا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے حج کے لیے کوئی آدمی جاتا تو اس کا واپس آنا بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا، پہلے، بہت پہلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، راستہ معمول نہیں ہوا کرتا تھا، لٹیرے لوٹ لیا کرتے تھے، ڈاکو بعض مرتبہ مال لوٹ لیتے، قتل کر دیتے تھے، پانی میں سفر ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے کے ہائی ٹیک جو ہے جہاز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، پانی کی سفر ایسا بعض مرتبہ طوفان آ جاتا، کئی مہینے سفر ہوا کرتا تھا، کئی مہینے سفر کے بعد جو ہے بعض طوفان آ گیا، بعض مرتبہ کشتیاں پانی میں ڈوب جایا کرتی تھی، ایسے حالات پیش آتے تھے، مہینے سفر ہوا کرتے تھے، سالوں سفر ہوا کرتے تھے، اتنا مجاہدہ، اتنی مشقت برداشت کرنے کے بعد جو ہے وہ حج پر جاتا، پھر واپس آنے کے لیے اور زیادہ اس کے لیے مشقتیں اٹھانا پڑتا تھا، مجاہدات برداشت کرنا پڑتا تھا، پوری مشقتیں اٹھا کر مجاہدات برداشت کر کے پھر جب وہ اپنے مکان میں آتا، اپنے گاؤں میں آتا، انسان نہیں بلکہ انسان کی شکل میں فرشتہ بن کر آتا، اس کی زندگی میں تبدیلی ہوا کرتی تھی، اس کے معاملات میں تبدیلی ہوا کرتے تھے، اس کی زبان میں تبدیلی ہوا کرتی تھی، اس کے چلن ڈھلن میں تبدیلیاں ہوا کرتی تھی، اس کی اعمال اطوار میں تبدیلیاں ہوا کرتی تھی، معاملات میں تبدیلی ہوا کرتی تھی، ساری چیزیں اس کی زندگی میں تبدیلی ہوا کرتی تھی۔ اب اسے اتنا مجاہدہ کرنے کے آنے کے بعد اسے حاجی صاحب کا لقب دیا کرتے تھے۔ اب کوئی مجاہدہ نہیں، کیا مجاہدہ؟ منگلور میں ناشتہ کریا تو دوپہر کھانا جدہ میں کھا سکتا ہوں،
कोई मुजाहिदा नहीं, कोई मुजाहिदा नहीं। फिर शाम का खाना मक्के में खा लेगा। अब वो बात ना रही जो पहले जमाने में हुआ करता था। हज करके आने के बाद इसकी जिंदगी में तब्दीली हुआ करती थी। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से ताल्लुकात जो इतना मजबूत हुआ करता था, वो ताल्लुकात अब इसके अंदर नहीं। क्यों? वो मुजाहिदात नहीं है। हज से आने के बाद भी, उम्रे से आने के बाद भी इसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं। कैसा था वैसा है, बाद मरता उससे ज्यादा बिगड़ कर रहता है। ना नमाज इसकी जिंदगी में आई। हज फर्ज बाद में है, नमाज का दर्जा ऊंचा है। नमाज की पूछ है, उम्रे की पूछ नहीं है। मैं आज इधर हज करके आया भाई, तो हज करने के आने के बाद क्या अल्लाह ने नमाज माफ कर दिया? क्या फरिश्ते ने ऐलान कर दिया? काबतुल्लाह का जब तवाफ कर रहा था, क्या उस वक्त ऐलान हुआ हाँ भाई अब तेरे लिए क्या माफ है? नमाज माफ है? ऐसा नहीं है। तेरा हज की पूछ बाद में होगी। मुसलमानों, नमाज की पूछ पहले होगी। उम्रा मुस्तहब है, नफिल है। अगर कोई उम्रा करे बगैर भी मर जाता है, अल्लाह पाक ना खबर में उसका सवाल करने वाले, ना आखिरत में उसका सवाल होने वाला। आप दुआएं, कितनी बड़ी तमन्ना की दुआएं। हजरत मदीने में मौत की तमन्ना, दुआ करो। हजरत मक्के में मौत की तमन्ना, हजरत मेरी दुआ करो। अल्लाह के बंदे तेरे महल्ले की मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है और मौत की तमन्ना मदीने में, मस्जिद आने के लिए तैयार नहीं है और मौत की तमन्ना मक्के में। पहले अपनी मस्जिद को आबाद कर, इसके बारे में अल्लाह के तेरी पूछ होगी। यहूद और नसारा के तौर तरीके को छोड़ दो मुसलमानों। जो यहूदों के तरीके को अपनाता है, अल्लाह पाक का गजब उसके पर नाजिल होने वाला है। एक वाकया बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं। मक्के में एक आलिम थे, बात समझ में आ रही है भाई क्या बोल रहा हूं? मक्के में एक आलिम थे, इंतकाल हो गया, मक्के के कब्रिस्तान में दफन हो गया। इत्तेफाकन ये हुआ, फिरान से एक आदमी हज के लिए गया, फिरान से, ईसाइयों का मुल्क, वहां से गया। अब मक्के मदीने में पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, एक कब्र को जो है कई महीने हो जाते तो फिर उसी कब्र को खोद कर किसी दूसरे मैयत को मुर्दे को डाला करता था। और जायज़ भी है, नाजायज़ भी नहीं है, जायज़ भी है, नाजायज़ भी नहीं है। और यहाँ की तरह टाइल्स, घट पत्थर डालते हैं, वहां तो पहले ज़माने में लकड़ियां डाला करते थे। अभी ने उठको आ जाता कर को उठको आ जाता को मार्बल पत्थर डालती, मन्नो मिट्टी डालती, उसके ऊपर से वीन गिन डाल को, सीमेंट डाल को, तोड़ को भी नहीं आना उन्हें, उसकी रूहानी भी नहीं आना, पैसा पक्के कर को रहती। पक्की करना वो बात दूसरा मजमून है, करना नहीं करना वो सही नहीं है, बात दूसरी है। बहरहाल एक कब्र में क्या क्या है, बहुत सारे मुर्दों को डाला करते थे, पहले से ये चलता रहा है। अरब का रिवाज भी था और नाजायज भी नहीं है। एक आदमी हज के लिए गया था, तो क्या देखता है, एक आलिम की कब्र थी, सबको मालूम था, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। जब उस कब्र को खोदा गया, दूसरी नाशों को डालने के लिए एक लड़की की वहां से मैयत निकली। लोगों को ताज्जुब हुआ, भाई क्या बात है, बात क्या है? यहां तो हम फलां साहब को दफन किए हैं, अब यहां पर औरत निकल रही है। उस मजमे में एक आदमी उस लड़की को पहचानने वाला था, उसने कहा अरे ये तो ईसाई बेटे की लड़की है, इसे तो इसके वालिदैन ने कत्ल करके ईसाई कब्रिस्तान में दफन किए थे, ये यहां कैसी निकली? बहुत इबरत की बात है, सुनो, मानना तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, हमारा क्या बिगड़ने का नहीं है। हमारा फर्ज पहुंचाना, पहुंचा देना हमारा फर्ज है, वमा अलैना इल्लल बलाग। लेकिन है इबरत की बातें, इबरत लेने वाले के लिए, इबरत नहीं लेने वाले के लिए कोई बात नहीं है। उसके लिए कुरान सुना तो मानता नहीं उन्हें, अब कुरान नहीं माना तो दूसरे की क्या बात मानता हूँ। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, ऐसा दिल सख्त होने से अल्लाह हम सबकी आला औलाद की भी हिफाजत फरमाए। तो उन्होंने बताया कि ये लड़की को मैं पहचानता हूं। फिर मामला गया,
اب کیا ہے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ لڑکی آئی تو اس عالم کی لاش کہاں پر گئی؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ اب پھر اس کے بعد یہ ہوا، لوگوں نے طے ہوا کہ ان کی مولانا کی بیوی کے پاس جا کر ان کا معاملات، ان کے حالات کیا تھے، ان کے معاملات کیا تھے معلوم کریں. معلوم کرنے والا نہیں بھائی، تہجد گزار، نمازی، سب کچھ سارا نہیں. بتاؤ کوئی تو ایک عمل ہوگا جس کی وجہ سے، کوئی گڑبڑی والا عمل تو نہیں. عیسائی مذہب کو پسند کرنے والے کوئی اعمال تو نہیں کرتے تھے. عیسائی مذہب کی کوئی بات کو پسند کرتے تھے. بہت سوچنے کے بعد اس عورت نے کہا ہاں ایک بات ان کے اندر تھی، جب بھی انہیں غسل کی ضرورت پڑتی، میاں بیوی کے ملاقات کے بعد غسل کی ضرورت پڑتی تو غسل کرنے سے پہلے جب ٹھنڈ ہوتی تو یہ کہتے، یہ بات عیسائی مذہب میں اچھی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے. بس یہ کہتے تھے اور کوئی بات نہیں ہے کہ عیسائی مذہب میں ایک چیز اچھی ہے کہ غسل جنابت ان کے یہاں نہیں ہے. علماء نے بتایا یہی وہ بات ہوگی اللہ کو ناپسند آئی تو اللہ پاک نے ان کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال دیا. قیامت کے دن کیا کر، پھر یہ بات وہاں تک پہنچی، ان کے ماں باپ کو پہنچی، ان کو بتایا گیا کہ تمہاری بیٹی کی نعش کو ہم مکے میں دے کر آئے. تو وہاں پر لوگ تسلیم کرنے کے لیے اس قبر کو کھودا گیا تو اس عیسائی قبرستان کی اس لڑکی کی قبر میں جو ہے اس عالم کی نعش کو دیکھا گیا. اور پسند کرو مسلمانوں، عیسائی مذہب کی باتوں کو پسند کرو. یہ 25 دسمبر اور آگے جو آنے والا ہے 1 جنوری، جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے، وش یو ہیپی نیو ایئر، وش یو ہیپی نیو ایئر. تمہارے اسکول خدا انہیں برباد کرے. میں دل کے جلن سے کہہ رہا ہوں، یہ تمہارے بچوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی منمانی اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے تیار ہے. یہ تمہارے بچوں کو دین نہیں دے رہے ہو. سکھاؤ، اسکول کی تعلیم دلاؤ. میں منع نہیں کرتا، ہمارے بڑے بھی منع نہیں کرتے، لیکن دل میں یہ یقین نہ کرو کہ اسکول کو بھیجنے سے ہمارے بچوں کا مذہب باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، دین باقی رہے گا. ہرگز نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ مال کے لیے بیٹے ہیں، مال ہی کمائیں گے، تمہارے بچوں کو دین دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. اسکول میں سکھایا جاتا ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی، یہ تو عیسائی مذہب کی چیز ہے. اور جنم دن کتنے مسلمان اللہ معاف فرمائے یہ سرکلوں میں کھڑے ہو کر جو ہے کیک بانٹتے، رات کے 12 بجے کھڑے ہو کر، ایک مرتبہ کہیں سے آ رہا تھا، دیکھ کر کیک ایک دوسرے کو لگا رہے. بس توبہ کیا، میں بھی توبہ کیا، ان لوگوں کی ہدایت کی دعا کرتے واپس آ گیا. اللہ انہیں ہدایت دے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے طور طریقے تو عیسائیوں کے طور طریقے ہیں. ایک آدمی یہ جب بھی تہجد کا پابند ایک عمل کو پسند کیا تو اللہ پاک جو اٹھا کے وہاں پر ڈھکل دیا. اب کتنی چیزیں ہمارے اندر غیر مسلموں کے، عیسائیوں کی کتنی چیزیں تمہارے بچوں کے اندر ہے. آج جا کر غور کرو، فکر کرو، اگر ہیں توبہ کرو، اپنے اولاد کو توبہ دلاؤ، ان سے بچنے کی کوشش کرو. نہیں کرو گے تو انجام وہی ہوگا جو اس ایک عالم کا ہوا، نماز کا پابند، تہجد کا پابند. کتنی تہجد پڑھا ہوگا، کتنے قرآن شریف ختم کیا ہوگا، کتنے بڑے اعمال کیا ہوگا، کتنے حج کیا ہوگا، کتنے عمرہ کیا ہوگا، کتنی مرتبہ طواف کیا ہوگا. لیکن اللہ پاک کو اس کا دین پسند نہیں ہے. اللہ پاک کو ایک ہی دین پسند ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ اللہ کو پسند ہے. حضرت کے طریقے کو چھوڑ کر، ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی آدمی دوسروں کے طور طریقے کو جھانکے گا، اللہ پاک جس طرف جھانکے گا اسی طرح ڈھکل دیتے ہیں. اللہ بے نیاز بھی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے کہ میرا ہوتے ہوئے اوروں کا طریقے کا اپناتا ہے. باپ ہونے کے بعد کوئی اولاد
اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جاتی ہے، باپ کی غیرت پسند نہیں کرتی، تو اس نبی کی غیرت کیسے برداشت کرے گی جس نبی نے تمہارے لیے دعائیں مانگا، رویا، پیٹ پر پتھر باندھا، ہر طریقے سے تمہارے لیے مانگا، اولاد کی قربانی دی، اپنی قربانی دی، تمہارے لیے دی، اور تم جو ہے ان کے طور طریقوں چھوڑ دوسروں کے طریقہ اپناؤ گے، اللہ پاک برداشت نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ ایک اعلان ضروری ہے، الحمدللہ اصلاح معاشرہ کا کچھ وجوہات کی وجہ سے ایک رک گیا تھا، انشاءاللہ کل ہفتہ نہیں، آنے والا ہفتہ کو جو ہے انشاءاللہ ہماری مسجد میں 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک اصلاح معاشرہ، مرد حضرات کے لیے بھی انتظام اوپر ہے، اپنی زندگی کیسے کریں، عورتوں کو دین کی بات اکثر نہیں پہنچتی، اس کے لیے انتظام کیا گیا، جس میں انشاءاللہ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب کے فرزند، بڑے فرزند مفتی طاہر قریشی صاحب تشریف لانے والے ہیں۔ بہت ہی بڑی قیمتی چیز ہے کہ حضرت کا ڈیٹ ہمارے لیے مل گیا ہے، آپ حضرت ابھی سے ٹائم ٹیبل بناؤ، ہفتے کے دن، سبا ہفتہ نہیں، اس کے بعد کا ہفتہ 3 بجے سے 5 بجے تک اپنے آپ کو، اپنی اہل و عیال کو بھی فارغ کرنے کے لیے کوشش کرو۔ آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ وہ لمبا ہے۔ Brother.